السلام علیکم پیارے دوستو، علم، ادب اور اخلاقیات میں آپ سب کا ایک بار پھر خوش آمدید۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا تذکرہ کریں گے، انہیں جانیں گے۔ دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب پر پورا اتر گیا تو اللہ نے فرمایا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ دوستو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ پروردگار عالم کے برگزیدہ پیغمبر اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دیگر تمام انبیاء مرسلین سے افضل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نماز میں بحالت تشہد امت مسلمہ کو درود شریف پڑھتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لینے کا بھی حکم دیا گیا ہے اور انہیں امامت اور پیشوائی عطا فرمائی گئی۔ یہ مرتبہ کسی بھی بندے کو اس وقت ملتا ہے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان میں پورا اترے اور کامیاب ہو۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مختلف امتحانات لیے۔ ان کا سب سے پہلا امتحان ہی بے انتہا مشکل تھا۔ پوری قوم حتیٰ کہ ان کا اپنا خاندان اور گھرانہ بھی بت پرستی میں مبتلا تھا۔ سب کے عقائد و نظریات مختلف تھے۔ ان سبھی کو ایک سچا دین عطا کیا گیا اور اس کی تبلیغ کرنے اور قوم کو اس کی دعوت دینے کا ذمہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر ڈالا گیا۔ کام تو بہت مشکل تھا، لیکن آپ نے پیغمبرانہ جرأت و ہمت کے ساتھ بے خوف و خطر ہو کر قوم کو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا اور بت پرستی کی خرابیاں مختلف عنوانات سے بیان کیں۔ عملی طور پر بتوں کے خلاف جہاد کیا، اس پر پوری قوم آمادہ جنگ ہو گئی اور اس وقت کے بادشاہ نمرود اور اس کی قوم نے آپ کو زندہ آگ میں جلا دینے کا فیصلہ کیا۔ اللہ کے خلیل نے ان سب مشکلات میں ذرا بھی ہمت نہ ہاری، بلکہ اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کے لیے پیش کر دیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم فرمایا، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ایک امتحان سے فارغ ہوئے تو دوسرا امتحان لے لیا گیا۔ حکم ہوا کہ اپنے اصل وطن کو چھوڑ کر شام ہجرت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رضا الہی کی خاطر قوم و وطن کو بھی خیر آباد کہہ دیا اور شام چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد ایک اور حکم ملا جو کہ ان کا تیسرا امتحان تھا۔ حکم ہوا کہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شیر خوار بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ شام کو کوچ کر جائیں۔ اللہ کے خلیل نے اس حکم کی بھی تعمیل کی۔ پھر وہ ایک خالی میدان گرم ریگستان میں پہنچے جہاں نہ حیوان، نہ چرند، نہ پرند۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم کو حکم ملتا ہے کہ بی بی ہاجرہ کو اور بچے کو یہیں چھوڑیں اور خود شام واپس چلے جائیں۔ یہاں بھی اللہ کے رسول نے حکم پاتے ہی اس کی تعمیل کی اور کھڑے ہو گئے۔ بیوی کو ایک تھیلی کھجور کی اور ایک مشکیزہ پانی کا ہاتھ میں دے کر دونوں کو چھوڑ کر شام کی طرف روانہ ہونے لگے اور اتنا بھی گوارا نہ کیا کہ بیوی کو یہ اطلاع دے دیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو جاتے دیکھتی ہیں تو پکارتی ہیں، ہمیں اس خالی میدان میں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی حکم ملا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اقرار میں جواب دیا تو بی بی ہاجرہ فرماتی ہیں، اچھا جائیے، جس مالک نے آپ کو چلے جانے کا حکم فرمایا ہے وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ دوستو، پھر اللہ تعالیٰ نے بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی حفاظت کی اور خشک زمین سے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا جسے آج ہم آب زمزم کہتے ہیں۔ ساتھ ہی وہاں آبادی کا سامان بھی کر دیا۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام وہی نشوونما پا کر سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم کا چوتھا امتحان لینا تھا، اور یہ امتحان سب امتحانات سے مشکل تھا۔ آپ کو اللہ پاک خواب میں حکم دیتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے نام پر قربان کر دیں۔ آپ اس خواب کی تعمیل کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب آپ حضرت اسماعیل کی قربانی کرنے لگتے ہیں تو اللہ پاک کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اے ابراہیم، تیری قربانی قبول کر لی گئی، اور وہاں حضرت اسماعیل کی جگہ ایک مینڈا ذبح ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ دوستو، اسی کی یاد میں ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ یوں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں سے گزارا، جن میں انہوں نے صبر اور استقامت سے کام لیا اور کامیاب ہوئے۔ اللہ پاک نے اس کے صلے میں انہیں دین کی امامت اور پیشوائی عطا فرمائی۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا ایک مختصر ذکر آپ کے سامنے کیا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اور پہلوؤں پہ بات کریں گے، اور نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان جو مباحثہ ہوا اس کے بارے میں بھی جانیں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔